www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، شعبان کا مہینہ مبارک مہینوں میں ہے اسلام کے. اس کی کچھ خصوصیت ہے، اس کے بارے میں احادیث میں ذکر آتا ہے. کچھ اعمال ہیں ان کا ذکر آتا ہے، ان کی فضیلت آتی ہے اور ان کی ترغیب آتی ہے کہ ان کو کیا جائے. اس مبارک مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ البراء کہتے ہیں، برات کی رات، شب برات. برات کا مطلب ہے بری ہو جانا، کسی مصیبت سے نکل جانا، کسی امتحان سے گزر جانا کامیابی کے ساتھ. یہ وسط میں آتی ہے شعبان کے، اور یہ 15ویں شب ہوتی ہے رمضان شعبان کی. اس کے بارے میں حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شب میں ایک دعا پڑھتے ہوئے سنا سجدے کی حالت میں، اور وہ دعا مختصر بھی ہے اور بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں اس کے، بہت ہی عمدہ. وہ آپ پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے بعد میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس رات میں سجدے کی حالت میں ان کو پڑھا کرو اور بار بار دہراؤ اور انہیں یاد کر لو اور ان کو آگے دوسروں کو بھی بتاؤ. تو یہ تو بہت زیادہ ترغیب ہو گئی نبی علیہ السلام کی طرف سے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اہم اور کتنا مبارک موقع ہے، بابرکت موقع ہے. تو وہ کلمات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یاد کر لیے، پھر حدیث میں آتے ہیں وہ کہ یہ کلمات پڑھو: اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ مختصر سی دعا ہے، جسے یاد نہیں ہے وہ بھی یاد کر سکتا ہے. ابھی تو اس رات کے آنے میں 4-5 دن باقی ہے، اسے یاد کر لیں. اور جو یاد نہیں کر سکتا وہ اس کا ترجمہ یاد کر لے. اس رات میں عبادت کرنی مستحب ہے، تہجد پڑھنا، صلاۃ تسبیح پڑھنا، نفلی اعمال کرنا، استغفار کرنا. اور یہ دعا، یہ بھی استغفار ہے، اس میں پناہ طلب کر رہا ہے اللہ سے انسان. تو یہ کلمات کہے، سجدے میں جا کر انہی کلمات کو دہرائے. اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتا تو سجدے میں جا کے عربی کی دعائیں جو ہیں وہ کر لے، اور سجدے سے اٹھ کر پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان میں اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ مانگے. پنجابی میں مانگے، اردو میں مانگے، پشتو میں مانگ لے، جو بھی زبان ہے اس کی. اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے. اخلاص سے یہ دعا کرتے رہے. تو یہ اعمال اس رات کے لیے آتے ہیں عمل کہ 15 شعبان کا روزہ بھی مستحب ہے، رات کو عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں. اور اگر 3 روزے رکھ لیں، 13، 14، 15، تو یہ بھی مستحب ہے. ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں. اور یہ نفلی عمل جتنے بھی ہیں اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ یہ چھپ کر کرنے چاہیے، سب کے سامنے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے، دکھاوے کا خطرہ. اور دکھاوا جو ہے وہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے اپنے اپنے گھروں میں ہر آدمی کرے خاموشی سے، اور اگلے دن مت بتائے کہ میں نے رات ایسے جاگ کر کی اور یہ کہ بس یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان چیز ہے. اللہ قبول کر لے، اس سے دعا کرے کہ اللہ یہ قبول فرما. یا یہ کہ میں آج رات ایسے ایسے کروں گا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے گھر والوں سے کہے تاکہ انہیں شوق ہو، ذوق ہو، وہ اور بات ہے. اور باہر مجلسوں میں بیٹھ کر یہ ذکر کرنا کہ میں یہ کرتا ہوں یا میں نے یہ کیا،
یہ اجر اور ثواب میں کمی آنا بلکہ بعض دفعہ ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے کہ سارے اعمال برباد بھی ہو جائیں خدا نخواستہ۔ تو فرض نماز جیسے ہے، یہ آیا ہے کہ اعلانیہ پڑھو، کھلم کھلا پڑھو، پورے وقار کے ساتھ پڑھو۔ لہذا مسلمان فرض نماز مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے۔ اس کی ترغیب آئی ہے کہ یہ جماعت سے پڑھنی ہے، سب کے سامنے پڑھنی ہے۔ فجر کی بھی ایسے ہی پڑھو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایسے ہی پڑھو۔ تراویح کا بھی آتا ہے ہمارے یہاں کہ اسی طرح مسجد میں پڑھو آ کر۔ مسجدوں کی رونق اور اسلام کی شان و شوکت اس سے چونکہ ظاہر ہوتی ہے، اس لیے یہ اعمال اعلانیہ کیے جائیں گے۔ اور جب سب اعلانیہ کریں گے تو ریا کا مسئلہ بھی، خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک پڑھ رہا ہے۔ اور وہ اعمال نفلی ہیں، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کسی نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کسی نے کر لیا تو ثواب ہے۔ اس لیے انہیں چھپاؤ، کیونکہ اس میں پھر اپنی خصوصیت بیان ہو رہی ہے۔ فرض نماز میں کیا خصوصیت بیان ہو رہی ہے؟ بھئی میں نے ظہر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو سب نے پڑھی، سب پڑھتے ہیں۔ نیک بھی پڑھتا ہے، جسے لوگ نیک سمجھتے ہیں، جسے لوگ عام طور پر برا سمجھ رہے ہوں کسی وجہ سے، وہ بھی پڑھ رہا ہے مسجد میں اللہ کے دربار میں آ کر۔ تو کوئی کمال نظر نہیں آتا بظاہر اس میں، تو اس لیے یہ اعلانیہ ہوگی، جمعہ اعلانیہ ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، چھپ کر نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اعمال ہیں اعلانیہ، لیکن یہ جو نفلی عمل ہیں یہ چھپ کے کرو۔ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اشراق پڑھنا ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ کسی مجبوری سے مسجد میں پڑھ جائے تو پڑھتا رہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گھروں میں چھپ کر پڑھے۔ اس رات میں قبرستان جانا بھی مستحب ہے، اپنے عزیز و اقارب کی، والدین کی، بچوں کی قبروں پر جائے، وہاں اپنے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرے، ان کے لیے بھی کرے اور ایصال ثواب کرے۔ لیکن وہ بھی انفرادی آتا ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام تنہا تنہا ہر ایک جاتا تھا اور آ جاتا تھا۔ یہ جلوس لے کر جمگھٹا اکٹھا کر کے جانا یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت سی ہے۔ خاموشی سے جائے، وہاں جا کے اللہ کو یاد کرے، اپنی آخرت یاد کرے، اپنا یاد کرے کہ مجھے بھی ادھر آنا ہے، دل نرم ہوگا، آخرت کی طرف متوجہ ہوگا، استغفار اور توبہ دل سے کرے گا، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ تو یہ عمل بھی کہ وہاں پر جائے۔ باقی اس کے علاوہ آتش بازی، حلوے مانڈے، یہ نہیں۔ اسلام کھانے پینے کو پسند نہیں کرتا، یہ مجاہد کا مذہب ہے، اسلام مجاہدین کا دین اور مذہب ہے، یہ کھانے پینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کھانا پینا تو قدرتی عمل ہے، ہر ایک نے کھانا ہے، بس جتنا کھانا ہے اتنا کھا لے۔ وہ اس دن بھی کھائے گا، اس سے ایک دن پہلے بھی کھائے گا، اس کے ایک دن بعد بھی کھائے گا، اس دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی حلوہ پکانا، کھیر پکانا یہ نہیں، کسی بھی دن پکائے، یہ پکانا ہے تو کسی بھی دن پکاؤ، خاص یہ دن مقرر کر کے پکانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اپنی طرف سے ہے، تعلیم نہیں ہے اسلام میں اس کی۔ لیکن آتش بازی تو گناہ ہے، پیسے کا ضیاع، پھر وہ شیطان نے عبادت سے ہٹا کر اس چیز میں لگا کر محروم کر دیا ہے۔ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، پٹاخے بج رہے ہیں، ان کی عبادت میں خلل، ان کی نماز میں، ان کی دعا میں، ان کی تلاوت میں، ان کی استغفار میں ہر چیز خراب اور متاثر ہو رہی ہے، تو گناہ ملتا ہے۔ اور اس چیز کا بھی خیال رکھو کہ یہ نہ کرو کہ فرض نماز تو عشاء کی پڑھی نہیں، بغیر پڑھے سو گئے، اور تہجد کے لیے اٹھے نہیں، قضا کر دی، اور رات کو خوب تہجد پڑھ لیے، دعا کر لی۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے نفل کا، کیونکہ فرض نماز سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ فرض نماز کا ثواب، درجہ، فضیلت سب نمازوں سے بڑھ کر ہے، تہجد سے بھی بڑھ کر ہے، صلاۃ التسبیح سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بعض لوگ جوش میں رات کو عبادت کر لیتے ہیں، تلاوت بھی، استغفار بھی، نفلیں بھی، لیکن عشاء بھی نہیں پڑھی اور فجر بھی نہیں پڑھی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات کچھ عبادت نہ کی۔ اور اگر ایک آدمی نے فرض پڑھ لیے جماعت سے عشاء کے، سو گیا، کوئی عبادت نہیں کی، اور فجر میں اٹھ کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لی، کوئی اس کے علاوہ عبادت نہیں کی،
تو حدیث میں آتا ہے اس کی ایسے ہوگا سونا ساری رات کا جیسے ساری رات اس نے عبادت میں گزاری. اتنا بڑا درجہ ہے فرض نماز کا. تو فرض نماز کو چھوڑ دو اور عبادت نفلی نماز میں لگ جاؤ، یہ بھی غلط. پھر فرض بھی پڑھو اہتمام سے. جب نفل اہتمام سے پڑھ رہے ہو تو فرض کا تو اہتمام اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے، وہ تو فرض. تو ان اعمال کا خیال رکھیے، ان کو کرتے رہیے. اور یہ ہم نے خانقاہ کی طرف سے یہ چھاپا بھی ہے پرچہ، جس میں اس رات کے اعمال اور یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. یہ یہاں لگا بھی ہوگا دروازوں پر، اس کی جانچ وقت کوئی تصویر لینا چاہے لے لے. ہمارے جامع مدنیہ جدید کا جو واٹس ایپ کا مجموعہ ہے اس میں بھی یہ ڈال دی گئی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ سب میں تقسیم کیے جا سکیں. تو ان کو آپ ابھی سے اس کی تیاری کریں. یہ پرچہ دیکھ لیجئے، مسجد کے دروازوں پہ آپ کو نظر آئے گا. ان دعاؤں کو یاد کریں، اس میں کیا چیزیں کرنی چاہیے. ایک اور عمل بھی لکھا ہے اس میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. وہ عمل بھی ایک اس میں لکھا گیا ہے جو اکابر نے پسند کیا ہے. وہ لمبا عمل ہے جو بتانے سے یاد نہیں ہوگا، دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا. تو یہ بھی آپ حاصل کیجئے اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرو. ملک بہت خراب حالات سے ہے، بلکہ پورا عالم اسلام بہت ہی خراب حالات سے گزر رہا ہے. پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں. اللہ تعالی ہمارے جو حکمران ہیں یا تو ان کو ہدایت دے دے، نہیں تو انہیں تباہ کر دے، اور اچھے حکمران ہمیں نصیب فرمائے جو اسلام کا، مسلمانوں کا بھلا کرتے ہوں، بھلا سوچتے ہوں، بھلا چاہتے ہوں. اور اس مصیبت سے جس میں اس وقت عالم اسلام مبتلا ہے، آپس کے جھگڑوں میں، انتشار میں، آپس سے جھگڑ رہے ہیں. کافروں سے تو کوئی بھی نہیں لڑ رہا، نہ عرب لڑ رہے ہیں یہودیوں سے، نہ عیسائیوں سے، نہ ہم پاکستانی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے لڑ رہے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں. تو یہ تو گناہ اور حرام ہے. دن رات ہر وقت گناہ میں گزر رہا ہے. اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا. نهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين. والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين المأمور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين وإعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين. سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين منقذا للخلائق من غضب الله ذي القوة المتين، وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار الرحماء بين المؤمنين وأتباعه وتابعيهم إلى يوم القيامة الحماة بيضة الإسلام والدين المبين. أما بعد، فيا أيها الناس، إلى ما هذا التناعس الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم، وإلى ما هذا التناوم الشنيع ولم يبرح الدهر اليقظان يوقظكم. أما بان لكم بأن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الآكلة على القصعة، واجتمعت على أن تبلع المسلمين وبلادهم فتمضغها مضغة، حتى ما تخشون الناس والله أحق أن تخشوا، وحتى ما تتولون الأعداء والله ورسوله أحق أن تولوا. أفطال عليكم الأمد كالذين من قبل فقست قلوبكم، أم زال عنكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم. ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله، وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله.
أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب الخبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الجمع والجماعة وبطنوا أنفسكم على السمع والطاعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه فقال: ولم يزل قائلا كريما تبجيلا لقدر حبيبه وتشريفا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. وارض اللهم عن صديق نبيك وصديقه وأنيسه في الغار ورفيقه من قال في حقه: سيد من جاء منك بالنهي والأمر لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. وارض اللهم عن الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل الأواه الأواب من قال في حقه: سيد الجن والبشر لو كان بعدي نبي لكان عمر. وارض اللهم عن كامل الحياء والإيمان محيي الليالي قياما ودراسة وجمعا للقرآن من قال في حقه: أكمل الخلائق وسيد ولد عدنان لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. وارض اللهم عن مركز الولاية والقضاء وباب مدينة العلم والبهاء ليث بني غالب إمام المشارق والمغارب من قال في حقه: النبي الأواه من كنت مولاه فعلي مولاه. وارض اللهم عن السيدين القمرين المنيرين ريحانتي سيد الكونين من قال في حقهما: منير فضاء الدارين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وارض اللهم عن أمهما البتول الزهراء بضعة جسد النبي عليه الصلاة والسلام العزيزة الغراء من قال في حقها: منقذ للخلائق عن النار الحاطمة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة. وارض اللهم عن الستة الباقية من العشرة المبشرة بالجنة الكرام وسائر الصحابة والتابعين وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم عن أهوال يوم القيامة
واجعله شفعاء لنا مشفعين بين يديك يوم المحشر. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، نتوسل إليك بجاه نبيك الأمين المأمون أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ووفق ولاة الإسلام وسلاطينهم لما تحب وترضى. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم بحق فقراء المهاجرين. اللهم العن اليهود والنصارى والمشركين والمفسدين الضالين. اللهم عليك بأشدائهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.